السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد طبیل ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انڈسٹریل ریولوشن صنعتی انقلاب کے بارے میں بتاؤں گا۔ صنعتی انقلاب 18ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کا دور تھا، جس نے بڑے پیمانے پر دیہی زرعی معاشروں کو خاص طور پر یورپ اور شمالی امریکہ میں صنعتی شہری معاشروں میں تبدیل کر دیا۔ وہ سامان جو کسی زمانے میں بڑی محنت سے ہاتھ سے تیار کیا جاتا تھا، فیکٹریوں میں مشینوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر تیار کیا جانا شروع ہو گیا۔ یہ سب ٹیکسٹائل، لوہا سازی اور دیگر صنعتوں میں نئی مشینیں اور تکنیکی متعارف ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اپنی نیم آب و ہوا کی وجہ سے جو بھیڑوں کی پرورش کے لیے مثالی ہے، برطانیہ کی اون، کٹان اور کپاس جیسے ٹیکسٹائل تیار کرنے کی ایک طویل تاریخ تھی۔ لیکن صنعتی انقلاب سے پہلے برطانیہ ٹیکسٹائل کا کاروبار ایک حقیقی کاٹیج انڈسٹری تھا، جس کا کام چھوٹی ورک شاپوں یہاں تک کہ گھروں میں انفرادی اسپنر، ویورز اور رینگنے والوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ 18ویں صدی کے وسط سے شروع ہونے والی اختراعات جیسے کتائی جانی ایک سے زیادہ تکلیوں کے ساتھ ایک لکڑی کا فریم، فلیٹنگ سٹال، واٹر فریم اور پاور لوم نے کپڑے کی بنائی اور سوت اور دھاگے کو بہت آسان بنا دیا۔ کپڑا تیار کرنا تیز تر ہو گیا اور اس میں کم وقت اور بہت کم انسانی محنت درکار تھی۔ زیادہ مؤثر مشینی پیداوار کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ کی نئی ٹیکسٹائل فیکٹریاں اندرونی اور بیرونی ملک کپڑوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کر سکتی ہیں۔ جہاں برطانوی سلطنت کی بہت سی بیرونی ملک کالونیوں نے اپنے سامان کے لیے ایک پرکشش مارکیٹ فراہم کی۔ ٹیکسٹائل کے علاوہ برطانیہ آئرن انڈسٹری نے بھی نئی ایجاد کو اپنایا۔ نئی تکنیکوں میں سب سے بڑی خام لوہے کو روایتی چارکول کی بجائے کوک کوئل کو گرم کرنے سے تیار کردہ مواد کے ساتھ پگھلانا تھا۔ یہ طریقہ سستا بھی تھا اور اعلیٰ معیار کا مواد بھی تیار کرتا تھا، جس سے برطانیہ کی لوہے اور فولاد کی پیداوار کو نپولین کی جنگ 1803 اور ریل روڈ کی صنعت کے بعد کی ترقی کی طلب کے جواب میں پست ملی تھی۔ صنعتی انقلاب کا ایک آئیکن 1700 کی دہائی کے اوائل میں منظر عام پر آیا، جب تھامس نیوکم نے پہلے جدید بھاپ کے انجن کے لیے پروٹوٹائپ ڈیزائن کیا۔ ماحول میں بھاپ کا انجن کہلاتا ہے۔ نیوکمن کی ایجاد اصل میں ان مشینوں کو طاقت دینے کے لیے لاگو کی گئی تھی جو کان کے شافٹ سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 1760 کی دہائی میں اسکاٹش انجینئر جیمز واٹ نے نیوکمن کے ماڈلز میں سے ایک کے ساتھ ٹنکرنگ شروع کی، ایک علیحدہ واٹر کنڈیشنر شامل کیا جس نے اسے کہیں زیادہ مؤثر بنا دیا۔ واٹ نے بعد میں میتھیوس بولٹن کے ساتھ مل کر روٹیٹری موشن کے ساتھ بھاپ کا انجن ایجاد کیا۔ یہ ایک اہم اختراع ہے جس سے بھاپ کی طاقت کو برطانوی سلطنتوں میں پھیلنے کی اجازت مل گئی، بشمول آٹا، کاغذ اور کاٹن ملز، لوہے کے کام، واٹر ورکس اور نہریں۔ جس طرح بھاپ کے انجنوں کو کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بھاپ کی طاقت نے کانوں کو گہرائی میں جانے اور اس نسبتاً سستے اور توانائی کے ذریعے کو نکالنے کی اجازت دی۔ صنعتی انقلاب اور اس کے بعد بھی کوئلے کی مانگ آسمان کو چھوتی رہی، کیونکہ نہ صرف تیار شدہ سامان تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے، بلکہ ان کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والی ریل، روڈ اور بھاپ کے جہازوں کو بھی چلانے کی ضرورت ہوگی۔ بھاپ اور ہارس پاور کے درمیان 1830 لڑائی نے اس لمحے کو نشان زد کیا جب صنعتی انقلاب نے نقل و حمل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ صنعتی انقلاب کے دوران بالٹیمور اوہیو ریل روڈ اب بھی ہارس پاور پر چلتی تھی۔ اسٹیٹ نے B&O کی ریل گاڑیاں اٹھائیں جب مئی 1830 میں ریلوے کا آغاز ہوا، لیکن کمپنی کے سرمایہ کاروں کو معلوم تھا کہ بالٹیمور اور میری لینڈ اور ویسٹ ورجینیا کے درمیان اس کی منصوبہ بند 380 میل لمبی ریل لائن پر صرف مشینیں پھٹوں سے نہیں ٹرینوں کو پار کر سکیں گی۔ جان لنچ بی کے میری لینڈ انسٹیٹیوٹ میں 1868 کے ایک لیکچر کے مطابق لیٹریوب ایک گھوڑے اور ایک چھوٹے سے ریلوے انجن کے درمیان ایک ڈرامائی روڈ مشین کی طاقت میں قوم کی منقطعی کی پیش گوئی کرے گی۔ برطانیہ کے انجینئروں کو شک تھا کہ بھاپ سے چلنے والا کوئی بھی انجن B&O سسٹم پر دریائے پاتا پوست کے ساتھ
انتہائی تیز منحنی خطوط کو سنبھال سکتا ہے۔ اپنی سرمایہ کاری کے بارے میں فکر مند B&O ڈائریکٹرز 39 سالہ پیٹر کوپر کی طرف متوجہ ہوئے، جو نیو یارک شہر کے ایک خود تعلیم یافتہ تاجر تھے۔ کوپر کو ریلوے کا زیادہ تجربہ تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے پاس ٹنکر کا دماغ تھا۔ انہوں نے ویسٹرن ہیلرز کے 9 جولائی 1882 کے شمارے میں یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں قدرتی طور پر کام کرنے میں مہارت رکھتا ہوں۔ کوپر نے اپنی نیو یارک گلو فیکٹری کے لیے ایک ڈبل بولر بنایا تھا اور کپڑے کاٹنے والی مشین اور ایری کینال کے ساتھ کشتیوں کو کھینچنے کے لیے ایک مسلسل زنجیر کا نظام تیار کرنے میں پاک انجنوں کے ساتھ کام کیا تھا، جسے مسترد کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ گھوڑوں کے تاجروں سے ملازمت لے گا اور کھانا کھلائے گا۔ سپلائر، یہاں تک کہ اس نے خود سے جھولنے والے بچے کے جھولے کا پیٹنٹ بھی حاصل کر لیا تھا، جس میں مکھیوں کو مارنے کے لیے ایک پنکھا اور لوری بجانے کے لیے ایک موسیقی کا آلہ شامل تھا۔ کوپر نے کہا، جن کو B&O کو کامیاب بنانے میں کافی مالی ترغیب حاصل تھی، میں نے ڈائریکٹرز کو بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ میں ایک لوکل منڈیوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں۔ کوپر نے بالٹیمور سے باہر 3000 ایکڑ میں سرمایہ کاری کی تھی، جس کے ذریعے ایک موظف B&O لائن چلائے گی اور زمین کی قیمت میں اضافہ کرے گی۔ کوپر نے اپنے پاس موجود ایک پرانے پتیل کے انجن سے 1 ٹن کے مظاہرے والے بھاپ کے انجن کو اکٹھا کیا اور ریل روڈ کی دکان میں پائے جانے والے پہیوں کو ضائع کر دیا۔ اپنے بوائلر کے لیے مناسب لوہے کی پائپ تلاش کرنے سے قاصر، اس نے 2 مسکیٹس کو توڑ دیا اور ان کے بیرل کو فیول کے طور پر استعمال کیا۔ ہلکا پھلکا انجن شاید زیادہ نظر نہ آتا ہو، لیکن اس نے 24 اگست 1830 کو اپنی پہلی آزمائشی دوڑ میں اپنی طاقت ثابت کر دی۔ کوپر کے کنٹرپشن نے بالٹیمور سے ریلے تک 7 میل کی دوڑ میں 1 درجن مسافروں کو کامیابی سے لے کر پہلی امریکی بھاپ انجن بن گئی۔ جان ایچ بی بالٹیمور سے ایلی کوٹ میل تک ریل روڈ کے 13 میل کے ڈبل ٹریک کے ساتھ ساتھ چلائے جانے والے ٹیسٹ میں لیٹروپ دیگر B&O رہنما کے ساتھ شامل ہوا۔ لوکل میڈیو میں 6 افراد کے ساتھ، جیسے لیٹروپ نے ٹام تھامس انجن کا نام دیا۔ ڈائریکٹر خوش ہوئے کیونکہ وہ 18 میل فی گھنٹہ کی تیز رفتاری پر پہنچ گئے۔ ٹام تھام نے 72 منٹ کے سفر میں ہر موڑ اور چھکاؤ کو سنبھال کر تمام مسافروں کو متاثر کیا۔ تاہم ٹام تھمچک کو دیکھنے کے بعد اسٹوکٹن اینڈ اسٹوک اسٹیج کوچ کمپنی کے مالکان مستقبل کو پٹری سے اتارنے کے لیے پرعزم تھے۔ جیسے ہی لوکل منڈیوں بالٹیمور واپسی پر ریلے سے گزرا، اسٹیج کوچ آپریٹرز نے کوپر کو چیلنج کیا کہ وہ اپنی باہر سے چلنے والی جات کو گھوڑے سے چلنے والی ریل روڈ کار کے ساتھ ساتھ ڈبل پٹریوں کے ساتھ دوڑے۔ کوپر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور ایک لوکوموٹیو اور ایک سرمائی گھوڑے دونوں نے ریل روڈ کاروں کو جوڑا، ایک کی سنوٹ اور دوسرے کی پک وقت اور دونوں کو برقرار رکھتے ہوئے کے ساتھ شروع ہونے والی لکیر کو لیٹروپ کے مطابق جب سگنل دیا گیا تو اسٹیٹ آدھے میل کی برتری کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ ٹام تھمپ نے باغ کا ایک سر بنانے کے لیے محنت کی۔ لوکل منڈیوں نے باہرات کے بادلوں کو گرا دیا جب اس نے زمین حاصل کرنا شروع کی۔ آخرکار کوپر کے لوہے کے گھوڑے نے گھوڑے کے آگے ناک ماری جب اس کے مسافروں نے خوشی کا اظہار کیا۔ گھیرے کے ماسٹر صرف مایوسی میں اپنا سر دبو سکے کیونکہ مشینی دور اس کے پاس سے گزر گیا۔ تاہم لوکوموٹیو کی گرج گڑگڑاہٹ میں بدل گئی۔ ایک چمڑے کی بلور بلٹ ایک پہیے سے پھسل گئی تھی، جس کی وجہ سے انجن رک گیا تھا۔ جیسے ہی گھوڑے نے برتری حاصل کر لی، کوپر نے گرم انجن پر اپنے ہاتھ جلا دیے جب اس نے بے دلی سے مرمت کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ اپنا کنٹرپشن ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناقابل تصدیق برتری حاصل کرنے کے بعد گھوڑے نے ریس جیت لی، لیکن یہ فتح قلیل مدتی ثابت ہوئی۔ ریل روڈ کے ڈائریکٹرز ٹیسٹ رن سے اس قدر پرجوش تھے کہ لوکل میڈیو کی رفتار، طاقت اور سخت منحنی خطوط پر تشریف لے جانے کی صلاحیت کے بارے میں کہ یہ B&O کے لیے پوری طرح سے آگے تھے۔ اصل فتح مسٹر کوپر کی تھی۔ لیٹروپ نے 1868 میں اپنے سامعین کو بتایا، اپنی مستقبل کو باغ کی طاقت سے دوچار کرتے ہوئے B&O نے جنوری 1831 میں مزید مضبوط انجن تیار کرنے کے لیے
$50,000 کے انعام کا اعلان کیا۔ 1836 تک اس کے پاس 1 درجن انجن تھے جو اس کی پٹریوں پر کام کر رہے تھے اور اس نے اپنے گھوڑوں کو ریٹائر کر دیے۔ لیٹریوب نے ریس کے بارے میں ایک عظیم کہانی سنائی، لیکن کیا یہ واقعتاً ہوا؟ بیلٹیمور کے B&O ریل روڈ میوزیم میں میوزیم آپریشن کے ڈائریکٹر ٹریوس ہیرین کہتے ہیں، میں نے ایسا ہونے کا کوئی سخت ثبوت نہیں دیکھا۔ کسی بھی دستاویز میں نسل کا پہلا تذکرہ 1868 تک نہیں تھا اور جتنے بھی لوگوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا کسی نے بھی اس کا تذکرہ خطوط، ڈائری یا کسی مضمون میں نہیں کیا۔ لیکن چونکہ گھوڑا غالباً جیت گیا تھا اس لیے وہ ریلوے پر برا لگے گا، اس لیے شاید وہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کوپر نے 1882 کے انٹرویو میں پہلے تجربات کے بعد ہونے والی ریس کی طرف اشارہ کیا لیکن کچھ تفصیلات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کافی مزاح کا حیث تھا اور لوکوموٹو گیئر سے باہر ہو گیا۔ جہاں تک ریل روڈ کا تعلق ہے، انہوں نے نوجوان ملک کو ایک ساتھ جوڑ کر اور مصنفی انقلاب کو آگے بڑھا کر امریکہ کو بدل دیا۔ بلٹ ٹرینز اب مسافروں کو 250 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھا سکتی ہے، لیکن اگلی نسل کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم جیسے ایلون ماسک کے ہائپر لوپ جو کہ مسافروں کو 670 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے آگے بڑھانے کا وعدہ کرتی ہے، کے ذریعے ان کو سرمائی گھوڑے کی طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور انڈسٹریل ریولوشن کے بارے میں اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنی گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ میں آپ کو اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں ملتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔